اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اسعد اللہ ایامنا و ایامکم کل عام وانتم بألف خیر۔ ابھی جو ہم نے ماہ رمضان مبارک میں جو اعمال انجام دیے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اسے قبول فرمائے۔ اب چونکہ ماہ رمضان مبارک کے بعد یہ مہینہ، یہ شوال کا مہینہ کا پہلا دن ہمارے سامنے درپیش ہے کہ جس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے، عید فطر کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگوں نے ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے حصول کی غرض سے اپنے اعمال کو انجام دیے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اس نے اپنے باب رحمت کو کھول رکھا تھا تاکہ ہماری عبادتیں باب رحمت تک جا سکیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے اعمال کو بخوبی انجام دیا ہے، اور اس اعمال کو دیکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری نیت کتنی خالص تھی، ہماری نیت میں کتنا خلوص تھا، کیونکہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے، کہ جیسا کہ رسول نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے۔ اب چونکہ عید کا دن ہے، عید کے دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ نیا لباس پہن لینا، اپنے جسم کو معطر کر لینا اور لوگوں سے گلے ملنا، کیا یہی عید ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں تو عید میں منانی چاہیے۔ عید کے دن یہ سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، بخوبی انجام دیے جاتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ جیسا ہمارے امام نے ہم کو تعلیم دیا ہے، کیا اس کی روشنی میں ہم واقعی عید منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے ہیں؟ کیونکہ عید وہ ہے کہ جس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ عید انسان کے لیے، اس انسان کے لیے عید ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے ہوں، جس کا قیام، جس کے رکوع قبول ہو گئے ہوں، اس انسان کے لیے عید ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے انسان کے لیے کہیں کوئی انسان اپنے اعمال، اپنی صحیح، اپنی کوشش کو انجام دیتا ہے تو اس کے بعد ہر جگہ پہ وہاں پہ ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک رزلٹ ہوتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے، کہ جس طریقے سے بندوں نے اپنی خدا کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے رب کے لیے اپنی عبادتوں کو انجام دیا ہے، تاکہ پروردگار عالم اسی کی خوشی میں پروردگار عالم ان بندوں کے لیے یہ جزا رکھا ہے، یہ انعام رکھا ہے۔ کیونکہ بندوں نے ایک مہینے تک جو اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھے ہیں، اپنی صحیح کو رکھا ہے، اپنی کوشش کو پیش کی ہے، تو پروردگار عالم نے ان بندوں کے لیے یہ عید کا دن ان کے لیے جزا اور انعام کا دن معین کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ انسان کے لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے معصوم نے، جس طریقے سے امام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان کی روشنی میں، ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہمیں یہ دن گزارنے ہوں گے۔ کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ خوشی منا لینا، اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرنا کہ جس طریقے سے انسان ماہ مبارک رمضان میں اعمال کو انجام دیتا رہا اور تمام برائیوں سے بچتا رہا ہے، زبان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، انسان نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے دور رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان چاہے تو اپنے ہر دن کو، جیسا کہ امام نے ارشاد فرمایا، اپنے ہر دن کو عید کا دن بنا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے انسان کے لیے کہ اس کو گناہوں سے دور رہنا پڑے گا، اسے گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ کیونکہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی معروف ہے کہ امام نے فرمایا کہ انسان کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے
کہ جس دن انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی برائی سرزد نہ ہو، کوئی اس سے خطا نہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو انسان ہر دن اپنے لیے عید کا دن قرار دے، اور اس کو چاہیے کہ ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے دور رہے، تاکہ اس کا دن عید کا دن ہو سکے۔ اور آخری میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور میں اپنی جانب سے اور تمام اراکین مہدی المہدی آرگنائزیشن کی جانب سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا